السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بندیا نماز پڑھ لے بندیا نماز پڑھ لے نمازی اچھے انسان ہوندن
پکیاں نمازیاں تے راضی رب رحمان ہوندن، پکیاں نمازیاں تے راضی رب رحمان ہوندن۔ رات معراج والی، رات معراج والی رب نبی نو بلایا سی، رات معراج والی رب نبی نو بلایا سی، ہاں بلا کے سونے رب فرمایا سی، لے جا تو 5 نمازاں پنجاواں رنگیاں، لے جا تو 5 نمازاں پنجاواں رنگیاں، ساڈے پکے اعلان ہوندن، پکیاں نمازیاں تے راضی رب رحمان ہوندن، سچیاں نمازیاں تے راضی رب رحمان ہوندن۔ آ تینوں میں دساں نماز کنی ضروری ہے، آ تینوں میں دساں نماز کنی ضروری ہے، نماز ٹھنڈک اکھاں دی فرمان حضوری ہے، نماز ٹھنڈک اکھاں دی فرمان حضوری ہے۔ نماز جیڑے نہیں پڑھ دے، نماز جیڑے نہیں پڑھ دے او شیطان دے غلام ہوندن، پکیاں نمازیاں تے راضی رب رحمان ہوندن۔ بندیا نماز پڑھ لے، نمازی اچھے انسان ہوندن، پکیاں نمازیاں تے راضی رب رحمان ہوندن۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد مسلمانوں پہ جتنے بھی حالات گزرے ہیں، ان حالاتوں میں سے سب سے بدترین حالات جن سے آج کل ہمارا سامنا ہو رہا ہے، مسلمان ہی مار کھاتے نظر آ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمان ہی مصیبتوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو خطاب کر رہا ہے، اے قرآن پڑھنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آنے والوں، ما اصابکم من مصیبہ، تمہیں جو تکلیف آ رہی ہے، تمہیں جو مصیبت آ رہی ہے، تمہیں جو پریشانی آ رہی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری بدمالیوں کی وجہ سے تم پر پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم پر پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسلمانوں کو اس طرح بھی سزا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کافروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں جو مصیبت آ رہی ہے، تم پہ جو پریشانی آ رہی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، تمہاری بدمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، واپس آؤ، پچھلے گناہوں کو بخشواؤ اور آئندہ سے اللہ پاک کے رسول کی نافرمانی نہ کرنے کا پکا عزم کیجیے۔ یہی ہماری ساری پریشانیوں کا حل ہے، یہی ہماری ساری مصیبتوں کا حل ہے کہ ہم اللہ سے صلح کریں، اللہ سے توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے اللہ سے صلح کریں۔ دراصل ہماری صلح اس ذات سے ہونے جا رہی ہے جو ذات ہم سے بے حد محبت کرتی، اس محبت کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی چیز بندے کو دی ہے تو وہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے صلح کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے آئیں، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے آئیں۔ کہیں بھائی جب کسی کو بھی صلح کرنی ہو نا، کوئی سفارشی بھی چلا جائے تو وہ یہی کہتا ہے یار اس کو تو لے کر آؤ، تم آگے ہو بات کرنے کے لیے، وہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ پاک سے ملاقات ضروری ہے پچھلے گناہوں کو بخشوانے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے جب بندہ تیاری شروع کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ چہرے کے، آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ابھی بندہ تیاری کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حتی تخرج خطایاہ من تحت اظفاری، بھلے یہ سالوں کا بھولا ہوا ہے، بھلے یہ سالوں سے اللہ سے ملنے کے لیے نہیں آیا، آج آ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو کرنے سے اگر اس کے ناخن کے نیچے چھوٹا حقیر سا، چھوٹا سا بھی گناہ ہو، اللہ تعالیٰ وضو سے وہ بھی معاف کر دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر بڑی بڑی نافرمانی ہوں، اگر بڑے بڑے گناہ ہوں، چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ وضو سے معاف کر دے گا۔ جو وضو سے معاف ہی نہیں ہوتے، اللہ پاک تو واقعتاً بڑا غفور الرحیم ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا دن اپنا ہاتھ پھیلا کے آواز دیتے خواجہ میرے بندے مجھ سے صلح کر دیں، اور پھر رات کو بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کبھی بھی صلح کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ میری اور آپ کی صلح کے انتظار میں ہے۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے، تیاری کر لیتا ہے، مسلم شریف کے لفاظ ہیں، اس کے بعد ایک دفعہ کلمہ شہادت پکار ہی دیتا ہے۔ وضو کے بعد جب کلمہ شہادت پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فتحت لاہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ تعالیٰ اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے۔ دیر سے آیا ہے لیکن آ تو گیا ہے، بڑی دیر ہوگی اسے صلح کرتے کرتے، لیکن کوئی بات نہیں، زندگی میں واپس تو لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ وضو سے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے، اور جو وضو سے معاف نہیں ہوتے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے آ کر اقرار کرتا ہے، اللہ کے سامنے آ کر اقرار کرتا ہے اے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، تو تو شہنشاہ ہے، تو تو بادشاہ ہے، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کے سامنے آ کر اقرار کرتا ہے تو اس کے جسم سے سارے بڑے بڑے گناہ نکل کر اس کے سر پہ آ جاتے ہیں۔ یہ سورت فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنا چاہتا ہے، ڈائریکٹ باتیں کرنا چاہتا ہے، وہ رب کا قرآن پڑھے، نماز پڑھے۔ فی صلاتی فإنہ یناجی ربا، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے، ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ بلکہ مسلم شریف کے لفاظ ہیں جب یہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک بول کا جواب دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے حمیدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری کیسے تعریفیں کر رہا ہے۔ آگے یہ رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے سامنے میں جھک گیا۔ پھر سجدے میں چلا گیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی بڑھائیاں بیان کر رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ اپنی پیشانی مٹی پہ لگتا ہے، زمین پہ لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے۔ اس لیے ہمارے آنے میں دیر ہے، اللہ پاک کے صلح کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے کمرے سے نکلے، اپنے حجرے سے نکلے، نماز کا ٹائم ہے۔ ایک صحابی رسول آپ کے جلدی سے قریب ہوا، عرض کرتا ہے حاتم علیہ حدن، اے اللہ کے نبی جی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ پہ جو حد لگتی ہے حد لگا دو، موت کے بعد کی سزا برداشت نہیں ہے، دنیا میں سزا دو۔ نبی پاک علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، وہ بار بار اقرار کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے،
सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने तकबीर कह दी, आप मसल्ले पे खड़े हो गए, आपने नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारग हुए, सलाम फेरा, वो सहाबिया रसूल फिर आ गए, अर्ज़ करते हैं आतिम अलैहि हद्दन, ऐ अल्लाह के नबी जी मेरा गुनाह मुझे सता रहा है, मेरी जो सज़ा बनती है सज़ा दे दो, दुनिया में दे दो, मौत के बाद की सज़ा बर्दाश्त नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि अभी अभी आपने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? तो वो सहाबिया रसूल कहते हैं अल्लाह के नबी जी नमाज तो मैंने पढ़ी है, आपके साथ ही पढ़ी है, आपकी इमामत में ही पढ़ी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तेरा जो भी गुनाह था अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मुआफ़ कर दी। हमारी सारी परेशानियों का हल अल्लाह ताला ने नमाज में रखा है, हमारी सारी परेशानियों का हल अल्लाह ताला ने ये रखा है। हम अपनी परेशानियां हल करवाने के लिए दर बदर तो ठोकरें खाते हैं, कभी किसी MNA के दरवाजे पे, कभी किसी MPA के दरवाजे पे, कभी किसी DPO के दरवाजे पे, कभी किसी SHO के दरवाजे पे। हाँ, मुझे और आपको अगर दर नज़र नहीं आता तो अपने रब का दर नज़र नहीं आता, इसीलिए हमारी परेशानियां हल नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अपने सहाब को इस अंदाज से भी समझाया करते थे, ऐ मेरे सहाबा ज़रा तुम बोलो, एक सवाल मैं तुमसे करने लगा हूँ, ज़रा तुम बोलो। अगर एक आदमी के दरवाजे के सामने से एक नहर गुजरती हो और वो नहर में 5 मरतबा गुस्ल करता हो, 5 मरतबा नहाता हो, क्या उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल रह जाएगी? तो सहाबा यक ज़बान हो के बोले, ऐ अल्लाह के नबी जी अगर वो 1-2 दफ़ा ही नहा ले तो उसके जिस्म पे कोई मैल कुचैल नहीं रहेगी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह एक नमाजी की मिसाल है, जो बंदा 5 वक़्त की नमाज पढ़ता है, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करता है, तो उसके जिस्म पर भी कोई गुनाह नहीं रह सकता, उसके भी जिस्म से सारे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ कर देता है। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, मैं और आप अपनी फ़िक्र करें, अपनी औलाद की फ़िक्र करें, अपने दोस्तों की फ़िक्र करें, अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र करें। कहीं हमारी छत के नीचे कोई बेनमाज तो नहीं बसता। मैं सारा दिन मेहनत करके अपनी औलाद को सोने के लुक़मे खिलाता हूँ, फिर भी मेरी औलाद मेरी आंखों की ठंडक क्यों नहीं बन रही? मैंने सारी जवानी अपनी औलाद की खिदमत में लगा दी, फिर भी मेरी औलाद मुझे सताती हुई नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने कई दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाया करते थे कि मेरे आँखों की ठंडक अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ मेरी आँखों को ठंडक मिलती है, मेरी आँखों को सुकून मिलता है। और याद रखिए, जो बेटा नमाजी होगा वो ही आँखों की ठंडक बनेगा, जो बेटी नमाजी होगी वो ही आँखों की ठंडक बनेगी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब कोई परेशानी आ जाती, जब कोई ऐसा मामला पेश आ जाता जो मामला आपको परेशान कर देता, तो आप नमाज की तरफ जल्दी करते थे। हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, जब भी आप पर कोई ऐसा मामला पेश आता जो मामला आपको परेशान कर देता, आप सहाबा से मशवरा करने से पहले नमाज पढ़ा करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो नमाज से इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी दिल लगी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के आखिरी अयाम है, आखिरी दिन है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बार बार आ रहे हैं, आका जी आ भी जाइए, नमाज का वक़्त हो गया, नमाज पढ़ा दें। तो आप उठना चाह रहे हैं, आप पे घशी तारी होगी, आप गिर पड़े। काफ़ी देर के बाद आप होश में आए। आपने होश में आने के बाद पहला बोल क्या बोला? क्या मेरे बेटे हसन हुसैन का क्या हाल है? मेरी बेटी फातिमा का क्या हाल है? अली का क्या हाल है? नहीं। बुखारी शरीफ खोलिए, पहले लफाज आप बोल रहे हैं असल्लन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? नबी पाक अलैहिस्सलाम तो नमाज से इतना प्यार करते थे। फिर आप उठना चाह रहे हैं, दूसरी दफ़ा फिर उठना चाह रहे हैं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा कहती हैं, फिर आका जी उठना चाह रहे हैं, आप पे फिर घशी तारी हो, आप फिर काफ़ी देर बेहोश रहे, फिर होश में आए तो आपने फिर पहला बोल क्या बोला? क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? कहा आका जी आपका इंतज़ार है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोबारा फिर उठना चाह रहे हैं। तीसरी दफ़ा फिर आप पे घशी तारी होगी। तीसरी दफ़ा आपने कहा अबू बकर को कहो कि नमाज पढ़ा दे।
صحابہ بھی رو رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی روتے روتے نماز پڑھا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، اتنی سخت بیماری کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد سکون محسوس کیا، تھوڑی دیر بعد اپنی طبیعت میں آرام محسوس کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ نے کہا مجھے سہارا دو، میں مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی طبیعت خراب ہے، پھر بھی آقا جی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں، اس حالت میں میرے محبوب پیغمبر نے گھر میں نماز نہیں پڑھی، مسجد میں گئے ہیں، کس کیفیت میں کہ آپ کے دونوں پاؤں خط کھینچ رہے تھے، آپ کے پاؤں مبارک کا بوجھ برداشت نہیں کر رہے، پھر بھی آپ مسجد میں جا کر آپ نے باجماعت نماز ادا کی۔ آپ علیہ السلام تو نماز سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی دل لگی تھی، اور میری اور آپ کی کیفیت ہمارے سامنے ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھائی ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر جاؤں۔ جو لوگ اذان کی آواز سن کے مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو ان کو زندہ آگ لگا دیتا، ان کے گھروں کو جلا دیتا، جو لوگ اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ان دو آدمیوں پہ زیادہ غصہ ہوتا ہے، ان دو آدمیوں کو سخت ترین عذاب دیتا ہے، ایک وہ جو کسی پیغمبر کو شہید کر دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دیتا ہے، دوسرا وہ جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں شہید ہو جائے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دیتا ہے۔ اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہوں کہ میں ان کو زندہ جلا دوں اور وہ ہماری چھت کے نیچے رہتا ہو، تو پھر ہمارا گھر سکون کا گوارا بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں ڈالر بھی کما لو، لاکھوں روپے بھی کما لو، رب کعبہ کی قسم ہے نماز کے بغیر سکون نہیں مل سکتا۔ ہاں کوئی کافر اور یہودی تو ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں تھوڑا عارضی بہت سکون مل گیا ہو، لیکن کسی مسلمان کو نماز کے بغیر سکون نہیں مل سکتا۔ اسی لیے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام مجھے آخری پیغام دے کے گئے ہیں، وہ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے، صلاۃ صلاۃ صلاۃ، میں جا رہا ہوں، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کو ضائع نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، جب کسی بے نمازی آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہی اسے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے چہرے پہ مارتے ہیں، اس کی پشت پہ مارتے ہیں۔ اب تو اس کی آواز بھی دنیا میں نکالنے پہ پابندی لگ گئی ہے، وہ چیختا اور چلاتا ہے لیکن اس کی آواز اس کے ہونٹوں سے باہر نہیں آتی۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، روح لینے والے فرشتے آ گئے، اسے مار رہے ہیں اور اس کی روح اس کے حلق میں پھنسی ہوئی، اور آواز دی جاتی ہے کوئی ہے اسے بچانے والا، کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ، کسی طبیب کو لے کر آؤ، کسی حافظ قرآن کو لے کر آؤ جو اس پر سورہ یاسین پڑھے۔ اسے اتنی مشکل وقت کیوں آ رہا ہے؟ موت کے وقت اسے مارا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں اسے کیوں اتنی سخت سزا مل رہی ہے، اسے کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، فلا صدق ولا صلی، اسے مالا اس لیے جا رہا ہے کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی اس نے سچ نہیں بولا تھا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، جب اسے نماز کا نام لیا جاتا یہ بھاگ جایا کرتا تھا، جو نماز کی دعوت دیتے تھے ان سے نفرت کیا کرتا تھا، جو نماز کے لیے کہتے تھے ان سے نفرت کیا کرتا تھا۔ آج اسی وجہ سے یہ موت کے وقت ذلیل ہو رہے ہیں، آج اسی وجہ سے اس کی روح اس کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے۔ رب کا قرآن ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، 3 دفعہ بخاری شریف میں یہ روایت آئی ہے، جب اس کی میت کو تیار کیا جاتا ہے، غسل کفن، اس کی اب چارپائی اٹھائی جا رہی ہے،
اگر کوئی نمازی آدمی ہو نا، وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے میری جنت کے حوالے کر دو۔ اللہ نہ کرے معاملہ دوسرا ہو، کوئی بے نمازی آدمی ہو تو وہ کہتے ہیں ہائے میری بربادی، مجھے کہاں پہ لے کر جا رہے ہو؟ لیکن نہیں، یاد رکھیے جن دوستوں کی خاطر تو نماز کو لیٹ کیا کرتے تھے وہ تیرے جنازے کو لیٹ نہیں کریں گے۔ جن اپنی فیملی کی خدمت میں اپنی نمازوں کو تو ضائع کر دیتا تھا وہ تیرے جنازے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھیں گے۔ اب اس کی چارپائی اٹھائی جا رہی ہے، سارے دوست سارے رشتہ دار اس کی چارپائی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مجھے کہاں پہ لے کر جا رہے ہیں؟ میرا تو گھر کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا، مجھے کہاں پہ لے کر جا رہے ہو؟ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، درد بھری آواز میں کہہ رہا ہوتا ہے مجھے نہ لے کر جاؤ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی درد بھری آواز، اس کی چیخ و پکار سارے پرندے سارے جانور سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اللہ آواز کسی انسان کو سنا دے تو اس کا دل پھٹ جائے، اس کا کلیجہ پھٹ جائے، اتنی درد بھری آواز میں کہہ رہا ہوتا ہے مجھے نہ لے کر جاؤ۔ لیکن نہیں، جس کو زیادہ پیار ہوتا ہے وہ زیادہ تیز لے کر جاتا ہے، جو زیادہ قریبی دوست ہوتا ہے، جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ زیادہ مٹی ڈالتا ہے۔ یہ لوگوں پہ ہوتا ہوا آج ہم کام دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہم پہ بھی یہ کام ہونے والا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کسی دوست کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہ کرو، کسی رشتہ دار کی خاطر اپنے رب سے ناراضگی نہ لو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی قبر میں لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، یفعلون ما یؤمرون، اسے ترس بھی نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم پتھر ہے اور وہ پتھر اس کے آدمی کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، اس کے سر کا کیما ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے سر کو ٹھیک کر دیتے، وہ پتھر پھر اٹھاتا ہے، پھر اس کے سر پہ مارتا ہے، اور اسی طرح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پہ بھی فرمایا ہے، کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ یہ قبر والوں کی درد بھری آواز میری امت کو سنا دے تاکہ انہیں یقین آ جائے یہ تیری طرف واپس لوٹ آئیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے یہ دعا نہیں کی، میں ڈر گیا۔ کیوں ڈرا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں ڈر گیا، اگر یہ آواز میری امت نے سن لی تو وہ اپنی میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے، دفنانا چھوڑ دیں گے، اسی وجہ سے یہ میں نے دعا نہیں کی۔ قبر کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کب تک؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ میں نے پوچھا اے جبریل اسے اتنا سخت ترین عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس سے اتنا مارا کیوں جا رہا ہے؟ جو جبریل امین نے مجھے بتایا یہ آپ کا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے جن کا سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتے تھے، ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، دنیا کے مشکل کام کرنا ان کے لیے آسان تھے لیکن نماز پڑھنا ان پہ مشکل تھا۔ آج اسی وجہ سے ان کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو آخری وصیت ہے اپنی امت کو وہ یہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ کوئی تو خاص بات تھی نا، آقا جی جاتے وقت کہہ گئے ہیں نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اب قبر میں اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، کب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ اور قیامت کے دن جب یہ قبر سے اٹھے گیا کیا اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کی عدالت میں آئے گا، اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کو۔ یہ بڑے دفاع عامہ کے کام کرتا تھا، بڑی غریبوں کی مدد کرتا تھا، بڑی اس نے زکوٰۃ دی، بڑا اس نے صدقہ کیا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، پہلے اس کی نماز چیک کرو، اگر نماز میں پاس ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر اللہ نہ کرے نماز میں فیل ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی نیکی کی طرف توجہ ہی نہیں دے گی، کسی نیکی کی طرف دیکھیں گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں لے جاؤ، اس نے یہ نیکیاں میرے لیے نہیں کی، غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ لوگوں کے لیے تھا، اسے دنیا میں مل گیا۔ اگر میرے لیے ہوتا تو نماز کا بھی حکم میں نے دیا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اسے جہنم کے اس گڑھے میں پھینکو جہاں فرعون جل رہا ہے، فرعون کے ساتھ اس بے نماز آدمی کو پھینکا جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرعون کے ساتھ اس بے نماز آدمی کو پھینکا جائے گا۔ اور رب کا قرآن ہے، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ جنت میں ریسرچ کریں گے، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی جنت میں ریسرچ کریں گے، نو رزلٹ، نہیں مل رہے۔ پھر وہ جہنم کی ریسرچ کریں گے، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی ریسرچ کریں گے، ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ یہ قرآن کی داستان ہے، رب کا قرآن ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے ہم تو تمہیں جنت میں ڈھونڈ رہے تھے اور تم جہنم میں چل رہے ہو، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے کر آئی؟ ان کا پہلا بول کیا ہوگا؟ پہلا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں۔ پوچھے علماء سے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا نا اس پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی کلمہ پڑھا ہے تو نماز آپ پہ ابھی فرض ہوئی ہے۔ ان کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا تھا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے نماز کیا پڑھنی تھی، ہم نے صدقہ کیا دینا تھا۔ جو یہ کام کرتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو نماز پڑھتے تھے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جو نماز کی دعوت دیتے تھے ان کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ یہ قرآن کی داستان ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا ہے، 700 مرتبہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا نا نماز پڑھنی ہے تو ہم پہ فرض تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے نماز پڑھنی ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، آ جاؤ رب کے در پہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لو۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بخشنے والا ہے۔ رب کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہیں ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ایک کنجری کتے کے بچے کو پانی پلا دے میں تو اس کو بھی معاف کرنے والا ہوں۔ اگر ایک آدمی 100 قتل کر کے میرے در پہ آ جائے میں تو اس کو بھی معاف کرنے والا ہوں۔ اگر غلطیوں کا ڈھیر لے کر بھی رب کے در پہ آؤ گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ مولا غلطیاں دا ڈھیر لے کے در تیرے تے آ گیا، مولا غلطیاں دا ڈھیر لے کے در تیرے تے آ گیا، معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا، معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا۔ اللہ فرماندے نے ہاں ہاں بندیا تو ہے آیا، ہاں ہاں بندیا تو ہے، اللہ فرما رہے نے ہاں ہاں بندیا تو ہے آیا، میں بڑا غفار ہاں، ہاں ہاں بندیا تو ہے آیا، میں بڑا غفار ہاں۔ تو غلطی کر کے معافی منگ لئی، تو غلطی کر کے توبہ کر لئی، ہن میں تیرا یار ہاں، ہن میں تیرا یار ہاں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور قرآن اور حدیث پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا